حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کی کیا شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ ایک آیت ہے سورہ یاسین کی بالکل ابتدا میں۔ یہ بنیادی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا بیان ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پہ لٹا دیا اور فرمایا کہ اے علی، تم لوگوں کی امانتیں تقسیم کر کے پھر آ جانا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے جتنی اچھی نیند اس رات آئی ہے اتنی اچھی نیند کبھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو نبی کے بستر پہ سو رہے تھے، حالانکہ سر پہ دشمن کھڑے ہوئے ہیں، سر پہ دشمن کھڑے ہوئے ہیں، باہر دشمن تھے سارے، حضور کے در دولت کے باہر کفار جمع تھے، معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے جمع ہوئے تھے کہ یہ نکلیں۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہجرت کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان ہجرت کر چکے تھے بڑی تعداد میں، تو ان کو پتہ تھا کہ اب انہوں نے بھی ہجرت کرنی ہے، تو گھر کے باہر کھڑے ہو گئے تھے آ کے کہ یہ نکلیں اور معاذ اللہ ہم ان کو شہید کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو لٹایا، باہر دشمن جمع ہیں اور یہ اندیشہ ہے کہ ایک دم گھر میں وہ داخل ہوں گے اور جو بستر پہ لٹا ہوا ہوگا اس کو ظاہر ہے کہ تکلیف پہنچائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بڑے مزے کی نیند آئے گی، اس لیے کہ ایک تو نبی کے بستر پہ سو رہا ہے، دوسرا یہ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم امانتیں تقسیم کر کے آ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رات تو مجھے موت نہیں آنے والی۔ بندہ جب بندہ سوتا ہے تو یہ سوچ کے سوئے کہ پتہ نہیں میں صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا۔ بندہ جو ہے وہ اللہ سے اقرار کر کے سوئے، وحدانیت کا اقرار کر کے سوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت دے کر سوئے، کلمہ شریف پڑھ کے سوئے، لوگوں کو معاف کر کے سوئے، کیا پتہ صبح آنکھ کھلے نہ کھلے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں سوئے پھر اٹھے ہی نہیں، ممکن ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے کہ سو جائیں پھر اٹھے ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ جب انسان سوئے تو اس کو دھڑکا لگا رہے موت کا۔ تو خیر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضور نے سلایا بستر پہ اور حضور روانہ ہوا۔ اب باہر سارے کفار جمع تھے، حضور نے ایک مٹھی مٹی لی اور لے کر ان کی طرف پھینک دی اور یہ پڑھا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اللہ نے ان کے آگے بھی حجاب بنا دیا، ان کے پیچھے بھی حجاب بنا دیا، تو اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ اللہ نے انہیں اندھا کر دیا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ حضور نے تھوڑی سی مٹی لے کے جو ان کی طرف پھینکی ہے تو گویا کہ وہ بالکل بے بصر ہو گئے، ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اور حضور انہی کے درمیان سے آرام سے چلے گئے۔ تو یہ آیت بڑی مجرب ہے۔ اگر کہیں کوئی دشمن کا خوف ہو، کہیں کسی اندھیری راستے سے گزر رہے ہوں، خطرناک راستے سے گزر رہے ہوں، اس آیت کا ورد کرتے ہوئے جائیں۔ یہ آیت بڑی مجرب ہے۔ اسی طرح سورہ قریش یہ بڑی مجرب ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے موقع پہ، خوف کے موقع پہ۔ سورہ یاسین ہی میں آگے چل کر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ بڑی ڈرا دینے والی آیت ہے، اور اس سے پیچھے فرمایا کہ وامتازوا الیوم ایھا المجرمون کہ اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے، میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ۔ اب یہ ندا آئے گی، صدا آئے گی، مجرموں کو الگ کیا جائے گا۔ تو تصور کریں کہ میدان محشر لگا ہے اور صدا آ رہی ہے کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان مجرموں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑے رحم کی امید ہے، بڑے کرم کی امید ہے، کرم کی دعائیں بھی ہیں اور مغفرت کا اشرہ بھی ہے۔ ہم اپنی مغفرت بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ مجرمین میں شامل نہیں ہوں گے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، آل اولاد کو، دوست احباب، بہن بھائی، رشتہ داروں کو مجرمین کی صف میں شامل نہ فرمانا، بلکہ مفلحین کی صف میں شامل فرمانا، جو کامیاب لوگ ہیں۔
تو الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن فرمایا کہ ہم مہر لگا دیں گے تمہارے منہ پر، ان لوگوں کے منہ پر مہر ہو جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ کلام کرنے لگیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے ان کے پاؤں اس بات کی گواہی دینے لگ جائیں گے، پاؤں بتانے لگ جائیں گے کہاں کہاں گیا تھا، ہاتھ بتانے لگ جائیں گے کہاں کہاں پڑا تھا، منہ بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہاتھ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں صرف استعمال کے لیے دیے گئے ہیں، یہ پاؤں ہمیں استعمال کے لیے دیے گئے ہیں، وگرنہ یہ ہے اللہ کی امانت، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی خفیہ پولیس ہیں، اللہ کی خفیہ پولیس ہیں، روز محشر یہ سب بتا دیں گے۔ یہاں پر جس طرح ہم چپڑ چپڑ بول کے باتیں بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، باتیں گھماتے ہیں، اس دن تو منہ ہی بند کر دیا جائے گا، کیا باتیں گھمائیں گے کہ یوں ہو گیا تھا، نہیں ایسے ہو گیا تھا، نہیں یہ وجہ ہو گئی تھی، کچھ نہیں، منہ بند۔ ہاتھ خود بتائیں گے کہاں پڑا ہے، پاؤں خود بتائیں گے کہاں کہاں گئے ہیں۔ تو اللہ اس دن سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ ہم سب کے عجوب پر، گناہوں پر پردہ رکھے، دنیا و آخرت میں اللہ ہمیں سرخرو فرمائے، اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آگے سورہ صافات شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ صافات میں ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، کئی انبیاء کے تذکرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چونکہ ویسے ہی مجھے بہت محبوب ہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ بھی ایسا ہے، مقام و مرتبہ بھی ایسا ہے، تو جو ذبح عظیم والا واقعہ ہے نا وہ یہاں مذکور ہے، اور کتنا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کے لیے لے گئے تھے، تو کہتے ہیں ربی حبلی من الصالحین۔ یہ تذکرہ ویسے ضمناً ہمارا پیچھے ہو چکا ہے، لیکن چونکہ یہاں آیا ہے تو میں آیات پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے جاتا ہوں، دیکھیں اس میں لطف کتنا ہے۔ ربی حبلی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا کر دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ کچھ بڑا ہوا اور چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو ہم نے ابراہیم کو خواب دکھا دیا اور کہا کہ اس کو لے جا کر ذبح کر کے آ جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم بھی لے کے چلے گئے اور ذبح کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر جو ہے وہ شیطان آیا تو شیطان کو کنکریاں ماری۔ آج جہاں جمرات بنے ہوئے ہیں لوگ وہاں جا کے کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، تو دراصل وہ جمرہ کوئی شیطان نہیں ہے، جمرہ عقبہ، جمرہ بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، چھوٹا شیطان، تو وہ کوئی شیطان نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی شیطان ہے، بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں، چپلیں اتار کے مارتے ہیں، عجیب عجیب وہاں مناظر ہوتے ہیں، تو یہ شیطان نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر، اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا تھا جو بہکانے آیا تھا، اور اس کو کنکریاں مار کے بھگایا تھا۔ اب دیکھیں ایک مرتبہ شیطان نظر آ گیا تھا، بہکانے آ گیا تھا، ابراہیم نے کنکری مار دی تھی۔ اب قیامت تک اللہ کے جناب اللہ کے دین کے متوالے دیوانے پروانہ وار کنکریاں اٹھا کے مار رہے ہیں، کنکریاں اٹھا کے مار رہے ہیں۔ حکم ہوا کہ بھائی رمی کرو جا کر، حج کا رکن ہے یہ، رمی کرو جا کر، مارو شیطان کو کنکری۔ اب آج تو شیطان نہیں ہے وہاں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ کوئی کام ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی، اب ہر سال تم حضور کی ولادت منا رہے ہو، کیا حضور ہر سال پیدا ہو رہے ہیں؟ یار عجیب بات ہے، محبت کے بھی کچھ سودے ہوتے ہیں۔ تو اب یہی سوال کیا جائے کہ کیا ہر سال وہاں آ کے شیطان کھڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنے محبوبوں کی اداؤں کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور محبوبوں کی اداؤں کا نام ہی دین ہے، محبوبوں کی اداؤں کی اتباع کرنے کا نام ہی دین ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ، انہی تینوں کے گرد حج کے پورے مناسک گھومتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے سعی کی صفا مروہ پہ تو آج وہاں جا کے دوڑ رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم نکلا تو آج بھر کے زمزم پی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم و اسماعیل نے طواف کیا تو آج طواف کر رہے ہیں، انہوں نے رمیہ جمار کی تو رمیہ جمار کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے، اور پھر کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔
تو یہ جو محبوبوں کی ادائیں ہیں نا، دراصل یہی دین ہے. محبوبوں کی اداؤں کا اتباع ہی دین ہے دراصل. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب اتباع کی ہے نا، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور نے حکم کیا ہے کہ نہیں کیا. جو بندہ حضور سے پیار کرتا ہے نا، وہ بس حضور کی محبت میں عمل کیا جاتا ہے. بات چل رہی ہے محبوبوں کی اداؤں کو فالو کرنے کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، یعنی حدیث کا علم ہم سے زیادہ ان کو یقیناً عبداللہ ابن عمر حضور سے حدیث سیکھے ہوئے اتنے بڑے محدث. آج لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں دکھاؤ، تو عبداللہ ابن عمر کے پاس کون سی حدیث تھی؟ حضور نے وضو کیا اور دوران وضو حضور مسکرا دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی وضو کیا اور دوران وضو وہ بھی مسکرا دیا. کسی نے پوچھا حضرت خیریت ہے، کیوں مسکرا رہے تھے؟ کہا کوئی وجہ نہیں تھی، بس ایک مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا تھا، حضور وضو کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے محبوبوں کی اداؤں کی اتباع. اب اس پہ کون سی حدیث ہے کہ وضو کرتے ہوئے مسکراؤ؟ کوئی حدیث نہیں ہے. تو یہ بات عبداللہ ابن عمر سے زیادہ ہم سمجھ گئے آج کہ لاؤ بھائی لاؤ حدیث دکھاؤ. بھائی جو دیوانے ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ محبوب کی ادا کیا ہے، اس کی اتباع کرنے کا اگر حکم دیا گیا ہے تو پھر تو لازماً کرنی ہے. لیکن اگر اتباع کو حکم نہیں بھی دیا گیا، پھر بھی کوئی محبوب کی ادا کو محبت کے اندر اگر فالو کرتا ہے تو یقیناً وہ عاشق ہے، یقیناً اس پہ اس کو اجر ملے گا، یقیناً اس کی برکات ملیں گی. اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس پہ حدیث دکھاؤ. دین کا مزاج ہے، ایک دین اسلام کا مزاج ہے. دین اسلام میں نے عرض کیا کہ محبوبوں کی اداؤں کو فالو کرنے کا حکم دے، اور ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا. میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی مثال دی. ایک اور مثال سنی حضرت عبداللہ بن عمر کی. ایک مرتبہ حضور کہیں کسی راستے سے جا رہے تھے، خاردار رستہ تھا، جھاڑیاں تھیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کا شملہ اس جھاڑی میں پھنس گیا. حضور واپس آئے، اپنا شملہ نکالا اور پھر چلے گئے. اچھا یہ واقعہ دیکھ رہے تھے عبداللہ بن عمر. ایک مرتبہ پھر وہ اسی راستے سے گزرے، تو ان کا شملہ تو نہیں پھنسا، لیکن انہوں نے حضور کی یاد تازہ کرنے کے لیے رک کر اپنے امامے کا شملہ پھنسایا، پھر نکالا، صرف حضور کی یاد تازہ کرنے کے لیے. یہ ہے محبوبوں کی ادائیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، لیکن بول و براز کرنے کے لیے جب کوئی حاجت ہوتی نا، قضاء حاجت کرنے کے لیے مدینہ کی حدود سے باہر جاتے تھے مدینہ کے احترام میں. اب امام مالک سے کوئی پوچھے دکھاؤ اس پہ حدیث ہے، اس پہ کوئی حضور کی حدیث کہ مدینہ میں رہنے والے کو اگر پیشاب آئے تو مدینہ کی حدود سے باہر نکل کے پیشاب کرے؟ ہے اس پہ کوئی حضور کی حدیث؟ امام مالک سے بڑے محدث ہیں پورے موطا امام مالک. یعنی حدیث کا آپ کہیں کہ ابتدائی ذخیرہ جو جمع کیا گیا ان میں سے ایک موطا امام مالک ہے. یہ بخاری سے بھی پہلے کا کام ہے. امام بخاری تو ان کے شاگردوں میں، شاگردوں کے شاگردوں میں، ٹھیک ہے. حضرت امام شافعی کو فالو کرنے والے امام شافعی کتنے بات کے امام مالک کے، ٹھیک ہے. اور امام بخاری امام شافعی کے شاگرد بھی نہیں ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو امام بخاری اتنے بات کے ہیں، گو کہ انہوں نے بڑی محنت کی. امام بخاری نے، اللہ نے بخاری شریف کو بڑا مرتبہ دیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بخاری شریف کا رتبہ کوئی کم ہے، بخاری کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، لیکن بخاری سے بھی پہلے حدیث پر کئی سارا کام ہوا ہوا ہے، جس میں موطا امام مالک بھی ہے، موطا امام محمد بھی ہے، اور امام اعظم کی کتاب مسند امام اعظم بھی ہے. اسی طرح امام حنبل کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل ہے، اور کئی جناب کام ہوا ہے. بزرگوں نے کام کیا تھا، اس سے پہلے بھی کام کیا تھا. حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے. امام مالک تو باقاعدہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور ایسا درس دیا کرتے تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے. ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے کہ ان کی قمیض کے اندر کہیں سے بچھو گھس گیا، کے بچھو. تو آپ کو تکلیف تو بہت محسوس ہوئی، بہت تکلیف محسوس. بچھو اگر کاٹ لے تو کتنی تکلیف ہوگی. ہمارے تو مچھر کاٹ لیتا ہے نماز کے اندر تو ہم گھجانا شروع کر دیتے، ٹانگیں بدلنا شروع کر دیتے. مچھر اگر کاٹ لے تو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی کوئی تکلیف ہو رہی ہے. چونٹی کاٹ لے تو اچھل ہی جاتے ہیں. بچھو نے کاٹ لیا امام مالک کے، اللہ اکبر، اور وہ حدیث پڑھا رہے ہیں. ذرا سی بھی ان کے اندر جنبش نہیں آئی، ذرا سی بھی، جیسے پڑھا رہے تھے اسی طرح پڑھاتے رہے. جب حدیث مکمل ہوئی، حدیث مکمل کرنے کے بعد کہا کہ یہ ذرا دیکھنا ہے یہاں کیا ہوا ہے، کوئی چیز اندر گئی ایسا لگ رہا ہے. دیکھا تو اندر بچھو گھسا ہوا تھا اور اس نے ڈنک مارا ہوا تھا. اللہ اکبر، یہ حدیث کا ادب.
اب پوچھو کوئی امام مالک سے کہ دکھاؤ اس پہ کوئی حدیث، آپ نے کیوں اتنی تکلیف برداشت کی، اس پہ کوئی حدیث ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث بیان کر رہے ہو بچھو ڈنک مارے، تو حدیث پوری بیان کرنا ہے، اس پہ کوئی حدیث ہے؟ عاشقوں کی ادائیں بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، محبت کے بھی کوئی انداز ہوتے ہیں، عشق کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ عشق دیوانہ وار اپنے فیصلے کرتا ہے، اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا ہے عشق، اور دین اس سے روکتا بھی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ گڑ ڈالو، جتنی محبت کرو حضور سے، اتنا فیض ملتا ہے حضور کی بارگاہ سے، ٹھیک ہے نا؟ آج ہم جناب حضور کی بات کر رہے ہوتے ہیں، توجہ کہیں ہیں، اور عجیب، یہاں تک بزرگوں نے کہا کہ حضور کی بات کرو، حضور کی نعت پڑھو، تو تصور یہ کرو کہ جیسے حضور کو سنا رہے ہو، سامنے حضور موجود ہیں۔ تو جتنا ادب اس وقت کرتے کہ حضور سامنے موجود ہوتے، جتنا ادب اس وقت ہوتا نا، اتنا ادب کرو، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح میں بات کر رہا تھا امام مالک کا ایک واقعہ، یہ سنا رہا تھا کہ حضرت امام مالک بولو براز کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے حدود مدینہ سے باہر جاتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے مدینہ کا، حالانکہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ہم اگر 2 مہینے جا کے مدینہ میں مقیم ہو جائیں نا، ہمارے دل میں مدینہ کی اہمیت کم ہونے لگے گی۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے دل میں اہمیت کم ہو جائے گی تو پھر قیام نہ کرو حرمین میں، پھر مدینہ میں قیام مت کرو، جاؤ حاضری پیش کرو، سلام پیش کرو اور آ جاؤ واپس۔ اگر اتنا تمہارا ظرف نہیں ہے نا کہ تم جس طرح پہلے دن گئے تھے، جس شوق سے، جس محبت سے، اسی طرح تمہاری محبت قائم رہے، ویسے ہی تمہارا ادب قائم رہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر رہو جا کے مدینہ میں، اسی طرح تم روزانہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جایا کرو، اور جب جب حاضر ہوا کرو تمہارا وہی ادب، وہ بڑھتا چلا جائے عشق تمہارا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کوشش کرو کہ حاضری پیش کرو اور واپس آ جاؤ، اسی میں عافیت ہے، ادب برقرار رہے، محبت برقرار رہے۔ تو حضرت امام مالک میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو رہنے والے ہی مدینے کے تھے، اس کے باوجود اس درجے کا ادب کہ قضاء حاجت کے لیے مدینے سے باہر جا رہے ہیں، اور جہاں کہیں مدینے کی پرانی دیواریں، پرانی عمارت نظر آتی تھی تو اس سے جو ہے وہ لگ لگ کے چلتے تھے، اس سے مس ہوتے تھے، اپنے کپڑوں کو مس کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو مس کرتے تھے کہ شاید کبھی یہاں سے رسول اللہ گزرے ہوں، رسول اللہ کا بدن اس دیوار سے مس ہو گیا۔ زیادہ فرق تو، زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے نا حضور کے دور سے حضرت امام مالک کا، تو حضور کی دور کی عمارتیں تو موجود تھیں، امام مالک کے دور میں بھی ایسی دیوانگی، ایسا عشق۔ اب اس پہ کون سی حدیث ہے کہ پرانی دیواروں سے مس ہو کے چلو؟ بات یہ ہے کہ عشق کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، عشق کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عطائیں ہیں، ان کی کیا بات ہے، کیا ایسا انہوں نے جناب عشق کا مظاہرہ کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کیسی فنائیت، اور اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ لٹا دیا۔ آپ دیکھیں، اچھا یہ امتحان کیا تھا اور کیوں تھا؟ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کہا گیا کہ جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے آ جاؤ؟ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا تھا، بندوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ مقام خلیل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو اولاد کی محبت کس قدر باپ کے دل میں ہوتی ہے، اور پھر بیٹا بھی ایسا ہو کہ جو اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا ہو کہ چاند بھی جس کو دیکھ کے شرما جائے، اور جس کو بڑی مرادوں سے، منتوں سے مانگا ہو، بڑی عمر میں اللہ نے اولاد عطا کی ہو، اور انسان کی بڑی خواہشات وابستہ ہوتی ہیں، بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اپنی اولاد سے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا تو میرا سہارا بنے گا، میرے ساتھ چلے گا، میرے گھر کے کام کاج کرے گا، میرے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا۔ باپ کی بڑی آرزوئیں ہوتی ہیں اپنے بیٹے سے۔ جب بیٹا اس عمر کو پہنچنے لگا کہ باپ کے ساتھ چلے تو کہا جا کے ذبح کر کے آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تمہارے دل میں اولاد کی محبت اتنی تو نہیں آ گئی کہ اللہ کی محبت کم ہو گئی، چلو دیکھ لیتے ہیں آزمائش کر کے، بہت پیار ہو گیا ہے اولاد سے، بہت پیار ہے اولاد سے، ہوتا ہے، لیکن ذرا یہ نظارہ ہم دنیا کو دکھا دیتے ہیں کہ اتنی پیاری اولاد، اس سے اتنا پیار، لیکن جب رب کا حکم آ جائے کہ میرا حکم فالو کرتے ہو یا اولاد کو قربان کرتے، کیا کرتے ہو؟ اولاد کو بچاتے ہو یا اولاد کو میرے حکم پہ قربان کر دیتے ہو؟ دیکھتے ہیں دل میں عزت کس کی زیادہ ہے، دیکھتے ہیں دل میں محبت کس کی زیادہ ہے۔ اولاد کی محبت کہیں ہماری محبت سے بڑھ تو نہیں گئی ہے؟ وہ دکھا دیا دنیا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر اولاد بھی ایسی کہ اولاد کہہ رہی ہے کہ بابا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا آپ سے۔ بابا اپنی اولاد کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے؟
اپنی اولاد کے بھی کوئی ہاتھ پیر باندھتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے اپنی اولاد کو، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، اس لیے کہ آخر ہوں تو میں بھی آپ ہی کی اولاد ہوں۔ اگر آپ کے دل میں فنائیت کا یہ مقام ہے، اور آپ اگر اللہ کے خلیل ہیں، اور اتنا پیار اگر اللہ سے آپ کرتے ہیں، تو آخر میں بھی تو آپ کا ہی بیٹا ہوں نا، آپ قربان کر دیں گے میں بھی قربان ہو جاؤں گا، کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ تو باپ کا اثر آتا ہے اولاد میں، باپ کا اثر آتا ہے، باپ کی تربیت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت اقبال نے کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ یہ فیضان نظر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فیضان سے، نظر کے فیضان سے یہ سب ہو گیا تھا، یا مکتب کی کرامت تھی، یعنی والدہ نے سکھایا تھا یہ ادب۔ کیا یہ باپ کی نظر فیض کا کمال تھا یا ماں کی تربیت کا کمال تھا؟ یہ تھا کیا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھا دیا تھا کہ فرزندی کے بیٹے ہونے کے یہ آداب ہوتے ہیں کہ جب باپ کوئی حکم دے دے، چاہے باپ یہ کہہ دے کہ تمہارا سر قلم کرنے کا حکم آیا ہے، تو بیٹا کہے جی ابا حاضر ہوں۔ اللہ، یہ آداب فرزندی، اور باپ کا یہ احترام ہے، باپ کا یہ ادب ہے۔ آج اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے برگشتہ ہے، ماں باپ کی نافرمان ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بہت ہی زبردست تذکرہ موجود ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 منٹ میں اس کو سنا دوں تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے، اور اسی پر سجدہ ہوتا ہے، جو آیت سجدہ آئی تھی تو یہ سجدہ اسی پر ہوتا ہے۔ سورہ صاد ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ہوا کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، کثیر الازدواج تھے، اور اس دور میں اجازت تھی، ان کی شریعت میں اجازت تھی اتنی کثرت سے شادیاں کرنے کی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، غالباً 19ویں سپارے میں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جیسا جب شخص ہو تو پھر کوئی عورت کیوں اس سے نکاح کرنا چاہے؟ اتنے خوبصورت اور اتنی خوبصورت آواز، پھر اللہ کے نبی، اور جناب اللہ نے کیسے کیسے معجزات داؤد علیہ السلام کو عطا کیے ہیں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے 99 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ اب جناب وہ ایک اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ ایک عورت کو انہوں نے پیغام نکاح بھیجا، اس عورت کو پیغام نکاح پہلے ہی ایک آدمی بھیج چکا تھا۔ تو اگر کسی کو پیغام میں نکاح بھیج دیا گیا ہو تو مناسب نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس عورت کو پیغام نکاح بھیجے۔ ہاں، اگر پہلے والے کو وہ انکار کر دے یا رشتہ نہ ہو سکے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کا رشتہ لگا ہوا ہے تو اچھی بات نہیں کوئی دوسرا بندہ وہاں پہ رشتہ ڈال دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں نکاح بھیج دیا، پیغام نکاح بھیج دیا۔ اچھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام نکاح بھیجا گیا تو ظاہر ہے کہ گھر والوں نے تو پہلا والا رشتہ ختم ہی کرنا تھا، انہوں نے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی جو ہے وہ رشتہ دے دینا تھا، لہٰذا ان کے گھر والوں نے طے کر لیا کہ بھئی اب یہ رشتہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا لباس بشری میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے محراب پھلانگ کر، دیوار پھلانگ کر مسجد کی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور پہنچ کر اب جب کوئی دیوار پھلانگ کے مسجد کی ایک دم آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ انسان ایک دم سے گھبرا جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے اچانک آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا بھئی کیا مسئلہ ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان حق سے فیصلہ کیجئے گا، ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری دمبی بھی لے لے، تو یہ چاہتا ہے کہ میری دمبی بھی لے لے، تو آپ بتائیں کیا یہ صحیح کر رہا ہے میرے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى، نے اس کو فرمایا کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے، تم نے اس سے ایک دمبی کیوں مانگ لی ہے جب تمہیں اللہ نے 99 عطا کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کر کے داؤد علیہ السلام نے اس کو سمجھا دیا۔ جب سمجھا دیا تو پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ ارے بھائی یہ تو میرا کیس تھا۔ تو وہاں پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور اپنے اس عمل سے تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا۔ تو یہاں پھر ہم جا کے سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیں کہ آیت سجدہ کے پیچھے کیا پس منظر ہوتا ہے۔
لیکن آیات سجدہ کے پیچھے کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. ہمارے بزرگ نے کہا تھا کہ آیت سجدہ کے احکام بتائیں، وہ ابھی تک موقع نہیں آ سکا ہے. لیکن بہرحال آیت سجدہ کا میں نے فلسفہ خاص کر ایک آیت سجدہ پہ گفتگو کر لی ہے کہ یہاں پر جا کر جو ہے سجدہ کرتے ہیں. اچھا، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ سمجھ کے بس ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں، کہ جب بھی کسی معزز شخص کو کوئی بات سمجھانی ہو نا تو اس کو ایک طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے حضرات حسنین کریمین نے ایک بزرگ کو وضو کا طریقہ سکھایا تھا، حدیث شریف میں. ٹھیک ہے نا؟ حضرت امام حسن نے امام حسین نے وضو کا طریقہ سکھایا تھا ایک بزرگ کو. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے غلط طریقے سے وضو کیا تھا. اب ان کو اگر وہ یہ کہتے کہ انکل آپ نے ٹھیک سے وضو نہیں کیا، بزرگ آپ نے صحیح سے وضو نہیں کیا، ہم بتاتے ہیں آپ کو وضو کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بزرگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہم نے تو عمر گزار دی ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے ہماری، تم ہمیں سکھاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بزرگوں کا مزاج ہوتا ہے. مشکل سے سمجھتے ہیں، ذرا بزرگ بات کو پکڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج کا بچہ ہمیں سکھائے گا، بجائے اس کے کہ وہ بزرگ سے کوئی اس طرح ان کو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو ایک مسئلہ سکھانے آئے ہیں. حالانکہ حضور کے نواسے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں سکھایا کہ بھائی بزرگوں کو کیسے سکھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بزرگ ہم دونوں نے یہاں بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم میں سے اچھا وضو کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں نے بیٹھ کے ان بزرگ کے سامنے وضو کیا، تو بزرگ نے ان کے وضو کا طریقہ بغور دیکھا، یہ جائزہ لینے کے لیے، کیونکہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ ہم میں سے اچھا وضو کون کر رہا ہے. تو انہوں نے صحیح سے جائزہ لیا، وہ غور سے دیکھتے رہے، اور آخر میں انہوں نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ بھائی میں نے وضو صحیح نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں، بزرگوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو معززین کو، بزرگوں کو اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے. بعض لوگ ان سے جرا کرتے ہیں، اور لوگ اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار انہوں نے ایسا کر دیا، اور کھڑے ہو کے شروع ہو گئے. وہ طریقہ ہوتا ہے وہ سمجھانے کا، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. غلطی سب سے ہو سکتی ہے، بزرگوں سے بھی ہو سکتی ہے، والدین سے بھی ہو سکتی ہے، عالم دین سے بھی ہو سکتی ہے، امام صاحب سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو بالآخر انسان. لیکن سمجھانے کا، بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اللہ ہمیں بات بنا دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.